فرمایا اے اللہ میں آپ سے دو درخواستیں کرتا ہوں، اللہ کے راستے کی موت عطا فرماؤ اور موت بھی نبی کے مدینے میں آئے، اللہ کے راستے کی شہادت عطا فرماؤ اور موت بھی نبی کے مدینے میں آئے۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من استطاع منکم ان یموت فی الارض المدینہ فلیمت، تم میں سے جو مدینہ کی سرزمین میں مر سکتا ہو تو وہ مدینہ کی سرزمین میں مر جائے۔ کیوں؟ شہادت سے کچھ پہلے دو قصے ہوئے۔ ایک قصہ یہ ہوا کہ ایک دن زمین پر لیٹے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ جسم کمزور ہو گیا، ہڈیاں ضعیف ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، اب میں خلافت کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، اب مجھے سنبھال لیجئے۔ کچھ علماء نے یہ لفظ ذکر فرمائے، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک و موتا فی بلد رسولک۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کر دی کہ ابو لولو میں نے سنا ہے کہ تو چکیاں بنانے میں ماہر ہے، کیا مجھے بھی کوئی چکی بنا دے گا؟ چکی، اس نے کہا کہ ہاں آپ کو ایسی چکی بنا دوں گا کہ مشرق و مغرب میں اس کی شہرت ہوگی۔ اس کا یہ جملہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا اس شخص نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه وقال صلى الله عليه وسلم لو كان معي نبي لكان عمر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حتى الجبر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اسی دن کے آخر میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ دین اسلام کا بہت سی جانوں کا خون پی کر سر چھاڑا ہوا ہے۔ اس کی تیاری مسلمانوں کے قوم سے کی گئی، مگر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگے آدمی کو اس کی قدر ہوگی، لیکن جس پر جان مال وقت نہ لگے تو اس کی قدر نہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک شخص پگڑی سے اپنے جوتے کو صاف کر رہا تھا تو کسی نے کہا کہ پگڑی اور پگڑی سے جوتا صاف کرتے ہیں، اس نے کہا جوتا میں نے اپنے پیروں سے لیا ہے، پگڑی مجھے مفت میں ملی۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اس کا مطلبانہ ہے، اس میں کتابیں ہیں، ان میں سے دو قسم کی کتابیں تھیں، ایک وہ کتابیں تھی جو اس کا باپ دادا اس کے بعد چھوڑ دیا تھا، دوسری وہ کتابیں تھی جو پیسوں سے اس نے وہ خریدی تھی۔ جو باپ دادا چھوڑ کے دیا تھا اس کو دیمک کھا رہی تھی، ان پر درد پڑ رہی تھی، کوئی حفاظت کا انتظام نہیں تھا، لیکن جو خود خریدی تھی وہ شیشے کی الماریوں کا حفاظت رکھتی۔ دین اسلام پر شریعت پر ہمارا کچھ نہیں لگا، اس لیے ہمارے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ کلمہ ماں باپ کی گود میں مل گیا، اس لیے اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے جانیں لگائی ہیں، حضرت بلال، حضرت خباب، بدر کے شہداء، احد کے شہداء، حنین کی شہداء، میدان کربلا کی شہداء اور کون سے شہید ہیں۔ ابھی ذکر کر رہا ہوں 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان شہید ہوئے۔ ذی الحجہ کے بالکل آخر میں کوئی 25 یا 26 ذی الحجہ تھی، حضرت عمر پر حملہ ہوا رضی اللہ 3 دن تک زخمی حالت میں رہتے ہوئے کوئی 29 ذی الحجہ ہوگی کہ ایک جہاں سے رخصت ہو گئے۔
پیسے لگانے پر فائدہ ہوتا ہے، حقیقت ہے دیکھا ہے آپ بھی دیکھیں، وہی بات ہوئی نا کہ جہاں مال پیسہ لگے گا تب دین میں قدر پیدا ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، عجیب بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اسلامی ملک کے دارالحکومت میں شہید ہوتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلامی حکومت کے دارالحکومت میں شہید ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روزانہ صبح لوگوں کو جگاتے ہوئے، آواز لگاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ نماز کے عین وقت میں صفیں سیدھی کی جاتی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی نبوی پر امامت کے فرائض انجام دیتے۔ شہادت سے کچھ پہلے دو قصے ہوئے۔ ایک قصہ یہ ہوا کہ ایک دن زمین پر لیٹے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ جسم کمزور ہو گیا، ہڈیاں ضعیف ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، اب میں خلافت کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، اب مجھے سنبھال لیجئے۔ کچھ علماء نے یہ لفظ ذکر فرمائے، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیل وموتا فی بلد رسول، فرمایا اے اللہ میں آپ سے دو درخواستیں کرتا ہوں، اللہ کے راستے کی موت عطا فرماؤ اور موت بھی نبی کے مدینے میں آئے، اللہ کے راستے کی شہادت عطا فرماؤ اور موت بھی نبی کے مدینے میں آئے۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من استطاع منکم ان یموت فی الارض المدینہ فلیمت، تم میں سے جو مدینہ کی سرزمین میں مر سکتا ہو تو وہ مدینہ کی سرزمین میں مر جائے، کیونکہ قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے، فرمایا اپنے روضہ مبارکہ سے میں اٹھوں گا، پہلے میری قبر پھٹے گی، پھر میرے دائیں بائیں حضرت ابو بکر و عمر ہوں گے اور ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، ہم یوں چار آدمیوں کا مجمع، حضرت ابو بکر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم چار آدمیوں کا مجمع اپنی قبروں سے نکل کے جنت البقیع، پھر جنت البقیع والے اٹھیں گے، اور فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا، اس لیے جو مدینہ میں مر سکے وہ مدینہ میں مرے۔ اللہ والے جان نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی، اللہ کے راستے کی شہادت عطا فرمائیں، حضور کے مدینے کی موت عطا فرمائیں۔ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان اللہ کے راستے کی شہادت ہو تو نبی کے مدینے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو جہاد فی سبیل اللہ میں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، وہ اللہ کے راستے کی شہادت بھی دے دے اور شہادت بھی نبی کے مدینہ میں ہو۔ پھر ایک وقت آیا، ابو لؤلؤ مجوسی حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے، لیکن مجوسی ہے، مجوسی کا مطلب آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے۔ ایران آگ کی پوجا کرنے والوں کا مرکز رہا۔ یہ ابو لؤلؤ مجوسی بھی ایران کا تھا، اب مدینہ طیبہ میں غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ یہ بھی ایک طریق ہے، کیا بتاؤں، مجوسی مذہب اتنا غلیظ ترین مذہب رہا ہے، اور رہا بھی کہاں ہے، مسجد اس میں ایران، کہاں ہے ایران، اور اتنا غلیظ ترین مذہب رہا ہے کہ آگ کی پوجا کرنے کے ساتھ حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی، اپنی بہن بیٹی ماں کے ساتھ نکاح کیا کرتے تھے، سن رہا ہے، اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ شادیاں کیا کرتے تھے، شادیاں جو ان کی نسل سے ہو، کیسے ہی نطفہ حلال ہو سکتا ہے، جو ان کی نسل سے ہو، آدھے نسل میں سوئی پڑے ہم لوگ، آدھے جانا ہے، جو ان کی نسل سے ہو وہ کیسا نطفہ حلال ہو سکتا ہے۔ ایرانیوں کی بڑی اکثریت ان کی نسل سے جو ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ شادی کیا کرتے تھے، اس لیے تو گستاخ صحابہ کرام کے بے ادب ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لطفہ حرام کا ہو تو پھر اس کے بھی حلالیوں والی عادتیں ہوں گی، جب لطفہ ہی حرام کا ہو تو حلالیوں کی عادتیں کہاں ہوں گی؟ یہ حقیقت ہے، شریعت میں لکھا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حاضر ہو کر عرض کیا، امیر المومنین، میرا آقا مجھ سے زیادہ ٹیکس جزیہ لیتا ہے، یہ جزیہ کم لیا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کتنا لیتا ہے؟ اس نے بتایا کتنا لیتا ہے؟ فرمایا یہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے، یہ تو اتنا زیادہ نہیں، اسے بھی کام کراؤ۔ چلو کام کرائیں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کر دی کہ ابو لولو، میں نے سنا ہے کہ تو چکیاں بنانے میں ماہر ہے، کیا مجھے بھی کوئی چکی بنا دے گا؟ یہ چکی، اس نے کہا کہ ہاں، آپ کو ایسی چکی بنا دوں گا کہ مشرق و مغرب میں اس کی شہرت ہوگی۔ اس کا یہ جملہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا، اس شخص نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی بصیرت سے بچ کے رہو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑے مومن آدمی ہیں، صحابہ کرام کی دوسرے نمبر پر ہیں، تو اس کی کیسے نہ سمجھے؟ فرمایا مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن ہاں اسے پکڑو نہ جب تک جرم کرے نہ۔ آخر وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی نبوی پر کھڑے ہیں، ابو لولو بالکل سیدھا پیچھے کھڑا ہو گیا، تکبیر ہو گئی۔ حضرت عمر نے نیت باندھ کر نماز شروع فرما دی۔ جب نماز شروع ہو گئی، اسی دوران ابو لولو نے زہر سے آلود خنجر کے کئی وار کیے امام صاحب پر امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ۔ اندازہ لگاؤ آج کے دور میں ہم آپ سوچتے ہیں آج کے دور میں کہ کتنا گندا آدمی تھا، سوچتے ہیں نہیں سوچتے، کتنا گندا آدمی تھا کہ اس نے امیر المومنین پر اور اپنے امام صاحب پر حملہ کیا۔ اور آج کے دور میں سوچ دیکھ لو کہ کتنے مقتدی ہوتے ہیں، کہاں کے واقعات ہوتے ہیں، کہیں مقتدی امام پر حملہ کر لیتا ہے، کہیں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں اماموں کی، علماء کی، خطیبوں کی۔ یہ بھی ان کی نظر سے نہ لگے جو اپنے امیر المومنین امام صاحب پر حملہ کرتا ہے، یہ بھی ان کی نظر سے نہ لگے۔ علماء کی گستاخی اور بے ادبی سے بچو، یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اس پر کیا بتائیں گے؟ ہماری سنتا کوئی نہیں اور ہم یوں ہی سناتے رہتے ہیں۔ علماء کا بڑا مقام مرتبہ ہے، چاہے وہ علماء ایسے ہوں جو مدارس میں پڑھاتے ہوں، یا وہ ہوں جو تبلیغ میں وقت لگاتے ہوں، یا وہ ہوں جو جہاد میں کام کرتے ہوں، یا وہ ہوں جو سیاست کا کام کرتے ہوں۔ علماء جو اللہ کی کیا حیثیت کے علماء کی بے ادبی اور گستاخی کرے۔ جو امام کا گستاخ ہوگا، جو علماء کا گستاخ ہوگا، سر پہ قرآن بھی رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اس کی نسل میں علم دین نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اس کی نسل میں علم دین نہیں ہونے۔ جاہل ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن اماموں کا احترام، علماء کا احترام کرتے ہیں، اللہ ان کی اولاد میں علماء پیدا کرنا۔ اور عالم دین کی اولاد ہو لیکن علماء کی گستاخ ہو جائے تو اللہ ان سے علم دین پالے۔ عام تو عام آدمی ہے، علماء کا بڑا مقام ہے۔ نبی کی وراثت علم دین بھی ہے، پڑھنا پڑھانا بھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، تبلیغ دین بھی ہے، نبی کی وراثت سیاست بھی ہے۔ یہ ہم علماء کا احترام کرتے ہیں لیکن سیاسی علماء کا نہیں، سیاسی علماء کا ہم احترام نہیں کرتے۔ کسی کا جھوٹا پی لیا ہے آپ نے، اس جھوٹے کا اثر یہ ہے کہ آپ کے دل میں علماء کی ناقدری ہے، اس جھوٹے کا اثر یہ ہے کہ آپ ملک کے پاکستان میں اسلامی نظام کے چاہنے والے نہیں، اس لیے آپ کو علماء سیاست میں ہونا ناپسند لگتا ہے۔ اگر علماء سیاست میں نہ ہوتے تو پاکستان میں قانون ہوتا مرد مرد سے شادی کرتا، علماء سیاست میں نہ ہوتے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ ہوتا، اسلامی کر جاتا، جمہوریہ ہوتا ہے، جمہوریہ۔ جنرل پرویز کے دور سے یہ تحریک چلی کہ پاکستان
پاکستان کے نام سے اسلامی کا لفظ کٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یہ طریقے علماء کی سیاست میں ہونے کا فائدہ ہے کہ یہ نہیں نکالا گیا، اسلامی کا لفظ نہیں نکالا گیا۔ ایک وزیر نے بیان دیا تھا کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر جو عالم سیاست کی بات کرے اسے پکڑ کے کھینچ کے باہر کرو، کرے تمہارا کوئی جان چیلی جان، کرے تمہارا کوئی جان، دیکھیں گے پھر اپنی پوزیشن نہیں دوسروں کو ابھارتے ہیں اور وہ بھی علماء کے خلاف کیا بات کریں گے۔ پاکستان کے عوام اتنی بیماریوں کے مریض ہیں، اتنی بیماریوں کے مریض ہیں، اتنی بیماریوں کے مریض ہیں کہ بہت جس بندے کے جسم میں بلڈ پریشر کا مرض بھی ہو، شوگر بھی ہو، بخار بھی ہو، کھانسی بھی ہو، نزلہ زکام نے بھی گھیر رکھا ہو، جوڑوں کا درد بھی ہو، پیشاب نہ ٹھہرتا ہو، کپڑے پاک نہ رہتے ہوں، وہ چل پھر نہ سکتا ہو اور پھر بھی اسے پرواہ ہی نہ ہو کہ میں مریض ہوں، اس کا کیا علاج ہے؟ پاکستان کی عوام کا ہر بندہ ایسے مریض ہو گیا، لیکن مریض کو پرواہ نہیں کہ مجھ میں یہ مرض ہے، یہ مرض نہیں ہے، امراض ہیں۔ اور آج کل کے دور میں بڑے مرض کا علاج آپریشن ہوتا ہے اور اسے کم درجہ انجیکشن ہوتا ہے۔ اب اگر آپریشن کے قابل مریض کو ڈاکٹر آپریشن کے کمرے میں لے جائے اور کہے تمہیں کاٹ چھانٹ کرنی ہے، تمہارا دل نکالنا ہے، تمہارے جگر کو دیکھنا ہے، تمہارے گردے چیک کرنے ہیں اور یہ سب ہم آپریشن کے ذریعے سے کریں گے، تمہارا مسانہ بھی چیک کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ تمہارے بہت سے آپریشن ہیں مفت میں تو پاکستان میں ہوتے نہیں۔ آج کل کہتے ہیں کہ صحت کارڈ سے کچھ ہو جاتا ہے، اللہ کرے ہو جائے۔ تو اب جب وہ مریض سنے کہ میری کاٹ چھانٹ کرنی ہے انہوں نے، وہ ڈاکٹر کے گلے پڑ جائے، تم میرا جسم کاٹو گے، تم میرا آپریشن کرو گے، تمہاری ایسی تیسی ہم یہ کریں گے، آؤ کریں گے۔ جو علماء کو کھری کھری سناتے ہیں وہی آپریشن والے ڈاکٹر ہیں۔ آپ تڑپتے ہیں، آپ کو غصہ لگتا ہے، لیکن ہے مریض، اس ڈاکٹر کو تو ترس آتا ہے کہ اس مریض کے آپریشن کے بغیر علاج نہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ خدا کے لیے علماء کی بات سنا بھی کریں اور غور بھی کیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بات لگا تو نماز تو ان کی اپنی تو ختم ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آتے ہوئے بقیہ نماز پڑھائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر لائے گئے زخمی حالت میں، 3 دن زخمی حالت میں رہے، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چل رہے تھے، اسی دوران ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو غصے کی نظر سے دیکھا، کیڑا پڑا نہیں، غصے کی نظر سے دیکھا۔ چرواہے نے یہ دیکھا تو رونے لگا، شاید دوسرے چرواہے بھی ساتھ ہوں گے، انہوں نے پوچھا کیوں رونے لگا ہے؟ کہا معلوم ہوتا ہے جس کے عدل و انصاف کی برکت سے بھیڑیے اور بکریاں اکٹھی چلتے تھے، آج جو بھیڑیے نے بکری کو غصے کی نظر سے دیکھا ہے، معلوم ہوتا ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ جب وہ چرواہا واپس آیا تو یہی حقیقت کھلی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ جب بادشاہ انصاف کرنے والے ہوں، تاریخ انصاف والے نا، انصاف کرنے، جب بادشاہ انصاف کرنے والے ہوں تو بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چلا کرتے ہیں، جب بادشاہ انصاف کرنے والے ہوں تو رات کو گلی کوچے میں عوام کے حال احوال کے لیے گھوما پھرا کرتے تھے۔ کس کا کیا حال ہے؟ گھوما پھرا کرتے ہیں، اکیلے میں ذرا کل کے اور آج کے بادشاہ بھی اکیلے میں نکل آئیں، اکیلے میں پتہ چلتا ہے کہ کتنے جوتے لگتے ہیں، اکیلے میں نکل تو آئیں۔ مدینہ طیبہ میں زلزلہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی زمین پر یوں پاؤں مارتے ہیں، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا ہوا؟ زمین کا ہلنا، زلزلہ رک جاتا ہے۔ مصر کا دریا ہے وہ چلتا نہیں، جاہلیت کے دور میں
اس میں بنا سنوار کر خوبصورت لباس اور زیور پہنا کر لڑکی کو دریا میں ڈالا جاتا تھا، پھر دریا چلتا تھا۔ جب اسلام آ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا دریا نہیں چلتا ہے، اور پہلے یہ رسم تھی، فرمایا اسلام نے جاہلیت کی ساری رسمیں مٹا دی ہیں، یہ رسم بھی نہیں چلے گی، میں خط بھیجتا ہوں، ایک تمہارے نام اور ایک دریا کے نام، دریا کے نام جو خط ہو وہ دریا میں پھینک دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریا کے نام خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی طرف سے مصر کے دریا کے نام، اے دریا تو اپنی مرضی سے چلتا ہے یا اللہ کے حکم سے؟ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ تجھے چلا دے۔ حکم ہوا بس یہ خط دریا میں پھینک دو، یہ خط دریا میں ڈال دیا گیا، اور دریا اس وقت سے چلا ہے آج تک چل رہا ہے، خشک نہیں ہوا۔ یہ عمر تھے جن کی دریا مانتے تھے، جن کی زمین مانتے تھے، من کان للہ کان اللہ لہ۔ آج مسلمان کہتا ہے ہم امریکہ، اسرائیل، یورپ اور غیر مسلموں کی طرز اپنائیں گے تو پھر ہم ترقی کریں گے۔ پھر جناب ترقی نہیں کریں گے، ترقی کریں گے۔ ہاں، ترقی تو بلندی کی طرف جانے کو کہتے ہیں، بلندی کی طرف گئے ہیں تو حضرات صحابہ انہی کے پیچھے چل کر ترقی ہوگی، اور امریکہ، اسرائیل، یورپ کے پیچھے چل کر ترقی نہیں ہوگی، ترقی ہوگی۔ یعنی آپ ترق جائیں گے، گندے ہو جائیں گے، غلیظ ہو جائیں گے، جیسے امریکہ اسرائیل گندا اور غلیظ ہے۔ وہاں امریکہ کے صدر سے، امریکہ کے وزیر اعظم سے، امریکہ کے کسی وزیر سے، امریکہ کے کسی افسر سے، امریکی کسی باشندے سے جو وہاں مسلمان ہے ان کو چھوڑ کر بھائی آپ پوچھ لیں کہ آپ کا باپ کون ہے، پوچھ تو لیں نا ذرا، آپ پوچھ تو لیں کہ ان کا باپ کون ہے۔ وہ اپنے باپ کو بھی نہیں جانتے، اس لیے کہ ان کا باپ ایک نہیں ہے، ان کی ماں کسی خاوند کی نہیں ہے جس کے ساتھ دل کرے وہ۔ یہ مسلمان بھی اب یہی چاہتے ہیں، یہ جو اپنے جلوس میں لڑکیاں لانے والے، عورتیں نچانے والے، یہ بھی یہاں یہی چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں، قسم خدا یہی چاہتے ہیں۔ اور ہمارا نوجوان بھی خواہش نفسانی کے پیچھے اندھا ہو کر ان پروگراموں میں جاتا ہے اور کہتا ہے یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے۔ ایسے ہی اچھا ہوگا جیسے لاہور کے کیا ہوتا ہے، لاہور کے مخصوص مقام کی کنجری، ایسے ہی اچھا ہے جیسے لاہور کے مخصوص مقام کی کنجری۔ آپ کو پتا ہے، جانتے ہیں آپ کہ کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں؟ اسلام آباد میں اڈے کھلے ہوئے ہیں، ان عام ایم این اے، ایم پی اور ہمارے وزراء کے زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، اور لاہور میں بھی کھلے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں کھلے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں میں سے کئی لوگ شادیاں نہیں کرتے۔ رشید علی، بات الحمد للہ رب العالمین۔